عبداللہ حمید گل صاحب، آپ سے آغاز کروں گا۔ مڈل ایسٹ اسٹریٹجی کے اعتبار سے جنگوں کا مرکز ہے، ملاحم جو احادیث کی روشنی میں ہیں یہ ہب ہے، تو ملٹری اسٹریٹجی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی 80 سے 90% احادیث ہیں اس علاقے سے متعلق ہیں، اینڈ آف ٹائم، دور پرفتن میں، تو اس کانٹیکس میں یہ جو الائنس بن رہے ہیں، پاک، ترکیہ، سعودی عرب کا الائنس بنا، اور ابھی جو اسرائیل کی شام کے اوپر گولہ باری ہے اور لبنان کو بھی ہڑپنا چاہ رہا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو، معزز مہمانان کو اور ناظرین کو السلام علیکم۔ جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں یہ ایک خطہ اب میرے خیال میں آہستہ آہستہ یہ مزید خرابی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کے ساتھ ہم نے پہلے بھی پروگرامات کیے ہیں، اس کے اندر یہی بات کی تھی کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اٹھنے والی جو صورتحال ہے وہ بتدریج زبوں حالی کا شکار ہے اور خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ غزہ کے اندر ظلم اور ستم کی جو داستان گھڑی گئی اور جو آج تک لکھی جا رہی ہے، میرے خیال میں اس کے بعد جس طرح سے مسلمان ممالک نے خاموشی اختیار کی اور ایک ایسا کردار ادا کیا جو ہم ان سے امید نہیں کر رہے تھے۔ ہم ان سے بہتر کی امید کر رہے تھے، ایک مضبوط، ایک غیرت مندانہ، ایک جرات مندانہ رویہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ ہم سے مراد کوئی میں اور آپ نہیں، بلکہ میرے خیال میں تمام امت اسلامیہ یہ امید کر رہی تھی، لیکن انفارچونیٹلی ایسا دیکھنے میں نہیں آیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپ ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوں اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے استطاعت بھی دی ہو، تو پھر آپ خاموش تماشائی نہیں بنے جاتے اور آپ کو کوئی فیصلہ لینا پڑتا ہے، جبکہ فیصلہ نہیں لیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ظلم پھیلتا گیا اور آہستہ آہستہ آپ کے دروازے پر دستک دینے لگا، اور یہی میرا پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ اگر اس آگ کو وہاں نہ بجھایا گیا تو کل کو آپ کے دروازے تک یہ جا پہنچے گی، اور آج آپ کے دروازے پر کھڑی ہے۔ اب جو دوسری بات اس میں آپ نے کہی کہ کس طریقے سے حالات جو آپس میں معاہدات ہو رہے ہیں، معاہدات نہ بھی چاہتے ہوئے آپ دیکھیں کہ دو عجمی ملک کا پہلی دفعہ ایک عربی ملک کے ساتھ معاہدہ معرض وجود میں آیا۔ اس سے پہلے عرب دنیا کا عجم دنیا سے کوئی زیادہ اچھا، اور خاص طور پہ ترکیہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو کیونکہ عرب کے کانفلکٹس وہاں رہے، اس وجہ سے ترکیہ کے ساتھ تو تعلقات ان کے اچھے نہیں تھے، لیکن ضرورت جو ہے اس نے لا کے اس مقام پر کھڑا کر دیا کہ اب وہ پاکستان، ترکیہ اور دیگر عرب ممالک آپس میں اتحاد کریں۔ ساتھ یہاں امریکہ کا جو شکست تھی وہ بھی نوشتہ دوار لوگوں کو نظر آ گئی، کیونکہ امریکن بیسز جو کہ وہاں پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنے تھے، بجائے پروٹیکشن کے لیے وہ وہاں زیادہ ٹربل لے کے آئے، اور اب تو وہ اڈے بھی میرے خیال میں بند ہونے جا رہے ہیں۔ کچھ تو بند ہو گئے، کچھ مزید بند ہو رہے ہیں۔ اب جو تیسرا سوال آپ کا کہ جو حلب کے اوپر جس طریقے سے حملے کیے گئے اور شام کو نشانہ بنایا گیا، تو شام کا تو ایک پرانا اسلامی، آپ کو پتہ ہے پس منظر نامہ، وہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں، لیکن میں دنیاوی ذرا گفتگو کر لوں۔ اس کے اندر میرے خیال ہے کہ صورتحال یہ بن رہی ہے کہ جو ترکیہ تھا، اس نے جب بشر الاسد کی حکومت وہاں گئی تو ترکیہ نے یہ محسوس کیا کہ ہم یہاں اپنا ایک اثر رسوخ بنا سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کچھ وہاں آرگنائزیشن تھیں جو کہ سیرین ڈیفنس فورسز تھیں، ایس ڈی ایف یا وائی پی جی وغیرہ، یہ تمام کی تمام جو تھیں یہ ترکیہ کو ان سے بہت خطرات لاحق تھے۔ اس لیے ترکیہ نے دیکھا کہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی ملی ہے، تو انہوں نے ہر قسم کا تعاون، دفاعی تعاون، معاشی تعاون اور دیگر تعاون جو تھے، سفارتی تعاون، وہ سیریا کو ایکسٹینڈ کیے۔ لیکن اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیریا کے اوپر گاہے بگاہے حملے ہونا شروع ہو گئے، خاص طور پہ ان کی منسٹری آف ڈیفنس پہ بھی ایک میزائل سے حملہ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے۔ لیکن اب براہ راست میرے خیال میں یہاں کانفلکٹ آہستہ آہستہ، کیونکہ جو اسرائیل کے مقاصد ہیں سیریا کے اندر وہ کچھ اور نوعیت کے ہیں، اور جو ترکیہ کے ہیں وہ بالکل ان سے متضاد ہیں، جس کی وجہ سے دونوں کانفلکٹ آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ اور یہی وجہ بنی کہ وہ جو ابھی حالیہ حملہ ہوا اس کے اندر اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم نے تو ان کو ایک وارننگ شاٹ انتباہ
کیا ہے، جبکہ ترکیہ کے حوالے سے جو کہ امریکہ کی جانب سے بیان آیا کہ تھینک گاڈ کہ انہوں نے اپنی ایئر فورس کو اسکریمبل نہیں کیا، ورنہ تو ایک بہت بڑا خوفناک تصادم ہوتا۔ لیکن ابھی جو بحریہ کے محاذ کے اوپر جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی نیوی اور ترکیہ کی نیوی تقریباً آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، تو یہ کانفلکٹ کو ہوا دینے والی بات ہے۔ اس سے پہلے بھی آقائے حاکان فیدان جو کہ ترکیہ کے وزیر خارجہ ہیں اور ماضی میں ان کی انٹیلیجنس MIT کے چیف بھی رہے، انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان سے پہلے ترکیہ کی باری آئے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی شواہد، کوئی ثبوت، کوئی واضح اشارے ان کے پاس موجود تھے، جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ایک اہم ترین سٹیٹمنٹ دی۔ اور ٹرمپ کے یہاں حالیہ ترکیہ کے دورے کے بعد اس طرح کی ڈیولپمنٹ کا سامنے آنا، اس سے وضاحت سے یہ نظر آتا ہے کہ امریکہ کی سپورٹ تو کہیں نہ کہیں اسرائیل کو جاری ہے، ویسے تو جاری ہے، لیکن اس خاص محاذ کے اوپر بھی لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سپورٹ ہے، ورنہ اسرائیل کی اتنی اوقات جی، نہیں کہ وہ جا کے ترکیہ کے سامنے کھڑا۔ فورن منسٹر بھی پاکستان آئے ہوئے ہیں، تو جب اسرائیل نے اٹیک کیا تھا اس کانٹیکس میں ان کے وزٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور کیا ترکیہ اسرائیل کے ساتھ فرنٹ پہ آئے گا کھل کے، چونکہ تجارتی سطح پہ بیک ڈور جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا رابطے تو ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک تعلقات ہیں، ابھی فی الحال غزہ کے بعد جو صورتحال بنی اور جس طریقے سے ان کا اگلی چہرہ مزید ایکسپوز ہو کے آیا، مزید اگلی ہو کے آیا، تو میرا نہیں خیال کہ براہ راست اس ٹائم پہ سپورٹ کرنا آسان ہوگا، کیونکہ براہ راست امریکہ نے کر کے دیکھ لیا تو پوری دنیا میں تھو تھو ہو گئی۔ نریندر مودی وہاں جا کے اس کے ساتھ فادر لینڈ مدر لینڈ کرتا رہا، پوری دنیا کے اندر بھارت کے حوالے سے ایک منفی رجحان دیکھنے میں آیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے براہ راست تو سامنے سے نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ترکیہ کے ساتھ اصل میں بات یہ ہے کہ اسرائیل کو یہ اندازہ ہو چلا ہے کہ زیادہ دیر امریکن ہیجمنی اور امریکن طاقت ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، اور ان کا جو کلاؤٹ ہے وہاں اس ریجن کے اندر، کیونکہ امریکہ کا ایک اسٹریٹجک ایلائی ہے سب سے بڑا، اس کا ظاہر ہے وہ تو ان کا لاڈلا بچہ ہے ہی اسرائیل، لیکن اس کے علاوہ ان کی ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے نا کہ اگر آپ نے مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرنا ہے تو اسرائیل کو مضبوط کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً $267 بلین وہ آج تک ان کو دفاع کی مد کے اندر دے چکے ہیں، لیکن اب کانفلکٹ بڑھانا چاہتا ہے اسرائیل، یہ چاہتا ہے کہ کانفلکٹ بڑھ جائے، اس کے اندر مزید ممالک شامل ہو جائیں، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے ایران کے اوپر بھی حملہ کیا، لیکن ایران کی مس کیلکولیشن ہو گئی، اور جب مس کیلکولیشن ہوئی تو اس کے نتیجے میں اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ سب سے بڑا جو نقصان تھا وہ اس کا ایک جو اسموک سکرین کریٹ کی تھی، جو اس نے ایک فساد کریٹ کیا ہوا تھا کہ جی میں ان ریچیبل، ان ٹچیبل ہوں، تو ان بیٹیبل ہوں، وہ تمام کے تمام متھ بریک ہو گئی۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ امریکہ اور ایران براہ راست ہو گئے اور اسرائیل نے چپ کر کے خاموشی کا لبادہ اوڑھے رکھا، لیکن وہ لبنان کے فرنٹ کو گرماتا رہا، اس نے اب سیریا کے اوپر جو شروع کیا، اور اب وہ ترکیہ کو جو انگیج کر رہا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان، سعودیہ اور ترکیہ کا ایک دفاعی معاہدہ بھی ہوا ہے۔ اگر وہ دفاعی معاہدہ ہے تو پھر اس کے اندر آنے والے وقتوں میں کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ہمارے پینل جو ہے وہ ضرور اس پہ جی، کمنٹ کریں۔ دوسری چیز جو اس کے اندر آپ نے سیریا کے جو فورن منسٹر ہیں، کیونکہ میری بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ وہ شہبانی صاحب جو ہیں وہ ایک احمد الشرع کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے ہیں، جن کو ابو جولان کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ابو جولان کے لیے امریکہ نے بھی بہت ان کے ساتھ قربت رکھی، اور اسی طریقے سے سعودی عرب نے بھی ان کو بڑا وارم ویلکم کیا، ترکی نے بھی ان کے ساتھ اچھے مراسم رکھے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ ایک بات تو بڑی واضح نظر آ رہی ہے کہ اس کے اندر مجھے امریکن کنسنٹ کم اور اسرائیلی جو موٹیوز ہیں، جو ان کے ہینیس ڈیزائنز ہیں، وہ مجھے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر کانفلکٹ کا زون بڑھا دیا جائے تو شاید امریکہ کو یہاں ایک طویل عرصے کے لیے رکنا پڑ جائے، یا پھر وہ اپنا مڈل ایسٹرن جو پارٹنر ہے، یعنی کہ اسرائیل،
उसको कहीं न कहीं स्ट्रेंथ दें। अब इसके अंदर एक तीसरा पहलू है डॉक्टर साहब, वो बड़ा अहम है हम्म, कि डोनाल्ड ट्रंप जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की और दीगर इस किस्म की वाहियात गुफ्तगू फरमा रहे हैं, धड़ल्ले से कर रहे हैं, उसके पीछे एक ये भी वजह हो सकती है कि वो अमेरिका में होने वाले इलेक्शन से भागना चाह रहे हों। क्योंकि अगर वो वॉर लाइक सिचुएशन बनती है और कोई बहुत ही बड़ी हैपनिंग होती है, क्योंकि याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने के लिए उनको कांग्रेस से इजाज़त नहीं ज़रूरत, और अगर वो ये इस किस्म का कोई काम करना चाहते हैं, तो उनको ये भी सोचना पड़ेगा कि 60% एनरिचमेंट ईरान भी कर चुका है और कहीं न कहीं उनके पास भी कोई डर्टी बॉम्ब वगैरह नाम की चीज़ बनी हुई है। और ये बॉम्ब में ले जाने के लिए उनको कोई बड़ा वो कोई डिलीवरी मेथड्स नहीं चाहिए, बल्कि ये इतने बॉम्ब्स हैं कि जो एक ब्रीफकेस के अंदर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इनफ डैमेज जो है वो किया जा सकता है। तो ये सारी जो बातें, इससे नजर ये आता है कि एक तरफ इजराइल भी इलेक्शन से भागना चाहता है और दूसरी जानिब अमेरिका भी भागना चाहता है। और इजराइल के लिए मजबूरी ये है कि इस टाइम पे जो अभी आखिरी कंसेंसस वहां हुए, सेंसस जो उन्होंने करवाए, एक सर्वे करवाया, सॉरी, उस सर्वे के अंदर उन्होंने पता चला कि जी इसके अंदर 50-50% चांस हैं, जो कि मेरी नज़र में बिल्कुल धोखा था। लेकिन हकीकत तो उसको भी पता है कि 27 अक्टूबर को इलेक्शन अगर हो गए, तो नेतन्याहू तो बिहाइंड बार्स चला जाएगा, और अगर वो जेल जाएगा, जो कि इंशाल्लाह वो जाएगा, तो उसके बाद तो अमेरिका का भी वहाँ मसाइल में इजाफा हो जाएगा। ठीक है कि नफ्ताली बेनेट और दीगर ने अपने बयानात में बहुत कुछ कहा, लेकिन रियलिटी ये है कि इजराइल को पहली दफा मार पड़ी है और ठीक ठाक मार पड़ी है। और इसी तरीके से इलाकाई जहादी कुव्वतें जो हैं, ये भी अब और कुछ अरसे बाद इकट्ठी हो जाएंगी अगर बूट्स ऑन ग्राउंड की गलती की गई, जो कि मेरे ख्याल में इजराइल जानबूझ के करना चाहेगा। जी डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। अब्दुल्ला भाई, आखिरी हिस्सा है, मुख्तसरन बताइए, वक्त कम है। कब तक हम डिस्कस करते रहेंगे मुसलमान एक हूँ, सेल्फ इंटरेस्ट को लेके चलेंगे? तूफ़ान मगरिब मुसलमान को मुसलमान कब करेगा, ये इकबाल ने भी कहा था। तूफान मगरिब तो, यलगार मगरिब जो है वो तो शुरू हो चुका है ना। आप देख लें, दुनिया में दो कौमें बसती हैं, एक मुसलमान एक गैर मुस्लिम। आप जिस मर्जी मसलक से ताल्लुक रखते हो वो आपको मुसलमान के तौर पर जानते हैं। ये एक हार्ड रियलिटी है, जितनी जल्दी समझ आ जाए बेहतर है। बाकी डिवाइड एंड रूल का तो फॉर्मूला उन्हीं का है ना, वो हमें डिवाइड करते हैं। लेकिन जो हालात जिस तरह से बन रहे हैं डॉक्टर साहब, वो जो अभी आप बात कर रहे थे, वो बशारतें अब पूरी हो रही हैं। आप नहीं भी चाहेंगे तो भी होगा। ये तो इसमें कोई, आप देखें ना, ये अब मजबूरी बन गई है। एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, दुनिया का ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, उसके अंदर एक सुपर पावर निकल रही है। जिस तरह से सोवियत यूनियन गया था, तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ था, नई रियासतें बन गई थीं, इस्लामी 6 रियासतें बन गई थीं वगैरह वगैरह, और दुनिया के अंदर बहुत एक पैराडाइम शिफ्ट जो है उस आया था। लेकिन अब जो सिचुएशन है, उसके अंदर एक सुपर पावर फिर जा रही है, और अगर ये सुपर पावर जा रही है तो जाहिर है अपने साथ बहुत सारा ये नुकसान भी करेगी। आप देख लीजिए कि नेटो कहाँ खड़ा है, क्या नेटो का कोई अभी किरदार है, यूएन का कोई किरदार है? यूएन तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी लीग ऑफ द नेशंस के बाद, ताकि अमेरिका के काले करतूतों के ऊपर पर्दा डाल सके, इसराइल की जो चीरादस्तियां थीं, जो उसकी दहशतगर्दाना कार्रवाइयां थी, उन पे पर्दा डाले, उनको एक लीगल राइट दे दे, ठीक है। वगैरह वगैरह। अब मसला यहाँ सिर्फ इतना सा है कि आप नहीं भी चाहेंगे तो आपको इत्तेहाद की तरफ आना पड़ेगा, इत्तेहाद बिकॉज के, नाउ ठीक इट है। इज